کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر؟ تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے۔ رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا۔ وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں، وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو؟ خدا سے ڈرو۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، اور آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔
وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ لوگ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جیسے موسم میں شاید کبھی بہار آئے گی ہی نہیں، اور اس طرح کا سناٹا ہے کہ شاید کسی طرف سے کوئی آواز خدا نخواستہ اٹھے گی ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی سناٹا شدید ہوتا ہے اور ہوا شدت سے رکتی ہے، طوفان بھی اتنی شدت سے ہی آیا کرتے ہیں، اور خوشبوئیں بھی اتنی طاقت سے ہی پھیلا کرتی ہیں۔ بیت المقدس کی بات ہو رہی تھی تو 90 سال لگے تھے بیت المقدس پر غیروں کے قبضے کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو پھر سے توفیق عطا فرما۔ تو مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بڑی تیزی سے ترتیب پا رہے ہیں اہل عشق کے قافلے، اور بڑی غور سے غور کر رہی ہے میری نئی نسل مسلمانوں کے مستقبل پر، اور بڑی گہری نظریں جمائے بیٹھے ہیں امت کے لوگ۔ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، بڑی جلدی پاؤں پھوٹے گی، صبح کا اجالا ہوگا۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ یاد رکھیے گا کہ دکھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو لوگ آپ کو زیادہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دامن میں دکھوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو۔ جن سے تعلق والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذمے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے نام بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذمے ڈیوٹیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو آزمائشیں، دکھ، یہ نام بدلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کریم فرماتے سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا جاتا ہے، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں محبوب کی حیات نور کے شب و روز کو، مکہ مکرمہ کی ساری زندگی جہد مسلسل ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے آئے تو اب تو ماحول اور بڑھ گیا۔ وہاں صرف کافر تھے، یہاں منافقین کی بھی سازشیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، ہر روز ایک نیا محاذ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر جو سرکار کے ساتھ تکالیف ہے، جو اپنوں کی جوانیوں کا غم ہے، جو سیدہ خدیجہ کے جانے کا سرکار کو دکھ ہے، جو سرکار کے سامنے آپ کی شہزادیاں
دنیا سے جا رہی ہیں، اس کی تکلیف ہیں، وہ سارے غم بھی محبوب نے برداشت کیے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ حضور کے چہرہ نور پر روشنی رہتی اور مسکراتے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، جب سرکار تشریف لائے مدینہ طیبہ تو پہلے دن زیارت کی تو میں نے مسکراتے دیکھا، اور پھر 10 سال میں زیارت کرتا رہا تو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا، جب بھی دیکھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی ہلکی سی تسکین محبوب فرما دے تو رونے والے۔ تو پھر خیال پیدا ہوتا تھا سرکار کے اس مسکرانے کا تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو عادت ہے نبی پاک، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکراتے، خوش ہوتے، خوشی کی بات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھتے تو مسکراتے، بات کرتے، اور کسی کی خوشی میں حضور خوش ہوتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، لیکن سرکار کسی کو جب خوش دیکھتے، قبیلہ مدر کے جب لوگ آئے ہیں نا، مسلم شریف میں موجود ہے، تو ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر سرکار پریشان ہوئے، ان کی پراگندہ حالت اور ان کے لباسوں پر جمی ہوئی مٹی اور ان کی چہروں سے نظر آتی کمزوری، تو ان کا دکھ دیکھا تو سرکار تکلیف میں آئے۔ سیدنا بلال حبشی کو حکم ہوا کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور پھر نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے۔ پھر حضور نے توجہ دلائی صحابہ کی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، کوئی ان کے لیے کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا، کوئی ان کے لیے کھانا لایا، کوئی طرح طرح کی چیزیں لایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہو رہے تھے نا تو ہم دیکھ رہے تھے محبوب کا چہرہ نور بھی کھلتا ہی چلا جا رہا۔ حضور خوشیوں میں خوش ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ نور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے، تو جب خوشی کا موقع ہو تو پھر خوش ہوا جائے، پھر اس موقع پر انسان کوشش کرے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی خیر کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے پاس سے مایوس خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ویسے بھی اچھی خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس جب بھی آپ کو ملے گی نہ کوئی خطرناک، بلکہ اگر آپ 10-15 منٹ کٹھے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 8-10 دن ہی رہ گئی ہے دنیا، اللہ ماشاء اللہ۔ کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات مطلب کریں گے نا، مجھے کہیں سفر پہ نکلنا تھا، ایک دوست آ گئے ملاقات کر لوں، تو وہ اب جانا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ گپ شپ کے ماحول موڈ میں تھے اور مجھے اپنے وعدے پر پہنچنا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حالات ہے پاکستان کے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پریشان ہو گئے جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے، تو بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہے، حالات صحیح چل رہا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں لوگ بڑی پریشانی میں، تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں، کارخانہ ہے میرا۔ تو میں نے کہا آپ سارے پاکستان کو چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی پریشان ہے نا بیچارہ، وہ کم از کم آپ کے بنے ہوئے جوتے لے تو 6 مہینے اس ٹینشن سے بری ہو کے جوتا نیا لینا ہے۔ آپ اتنی کو آسانی کریں پاکستانیوں کے لیے، باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ تو بھئی آپ اپنے حد تک تو کوشش کریں، باقی اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر الحمدللہ۔ مسائل تو آتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہے چیزیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اس قدر زیادہ آزمائش میں چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی بات کریں، اور تسلی کا موقع ہو تو پھر تسلی دیں، پھر آپ دلوں کو ٹھنڈا کریں، پھر آپ یعنی آپ کی ملاقات کے بعد بھی کوئی شخص ایسا محسوس نہ کرے کہ اسے تو کسی نے 2 جملے تسلی کے نہیں کہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیمار تھا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اور فرماتے میری بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ میری ایک ہی صاحبزادی تھی، تو میں چاہتا تھا میں وصیت کر دوں، شاید اس بیماری سے بچ نہ سکوں۔ فرماتے میری خواہش تھی کہ کبھی کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو، نظر عنایت ہو، حضور تشریف لائیں، میں وصیت کر دوں۔ فرماتے سرکار تشریف لائے، کرم نوازی فرمائی، حضور نے خود مہربانی فرمائی، اور جب کریم تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور شدید علیل ہوں، پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا، تو وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے وصیت کے احکامات بھی بتائے، لیکن ساتھ تسلی کا انداز اتنا انوکھا تھا، کریم فرمانے لگے سعد اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا،
ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. ابھی تو بڑا کام کرنا. اٹھ بات کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ابھی تو بڑا آگے بڑھنا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وہ حصل ما فی الصدور، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، وہ قیامت میں پردہ کھلے گا. میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں. ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی. طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے. تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو. تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہے وہی کہلاتی ہوں. تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور. تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے. کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں. دل میں بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو. جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے. اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے. اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کر، ورنہ شر پھیلاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے. انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلے خیر، آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے. اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تقریر. یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں، جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا موڈ آئے گا، جس کے ساتھ آپ جائیں گے. اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی آؤ ویکھیا جی تہاڈی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین کو آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ. تو جب راز کھلے گا، حصل ما فی الصدور، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے. مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے. جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا. عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا تھا. یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی. ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا. ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا. ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا. آتے رہے لوگ، بیچارے
مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آزمائش کا شکار ہیں، کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بلوا کے چسپاں کیے، ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے، وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے، وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا۔ ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے، سارے کہیے انشاءاللہ، کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے؟ سنیں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا۔ پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا۔ حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اور اونچا جھنڈا ہوگا قد سے۔ تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا، قوم نے اعتماد کیا امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا۔ یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے۔ آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری بڑے بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے، قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا، اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں۔ وقت تھوڑا رہ گیا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے، فاش ہو جائے گی، ہر چیز کھل جائے گا، سارا آئینہ باہر آئے، تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ کوئی شے؟ ختم ہو گئی بات، کدھر گئے؟ ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں۔ کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے؟ کیا اس نے کر لیا؟ ختم ہو گئی بات۔ خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ دے، ورنہ یہ راز جب کھلے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی، وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا، وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی، ابن حجر نے لکھی، میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا،
وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ جسے امین بنایا گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہو، گردن کے ساتھ. محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے. اللہ اکبر. تو فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے. ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کریں. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائیں. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں. وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں؟ وہ راستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے. عزیز بھائی، میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدھے ہنہنا رہے ہوں گے. فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا. پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ. اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا. بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں. اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی. راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا. اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا. اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا اور میں راز کھلے گا. راز قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر. اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی. کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا.